کتنی حیرت کی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ گھر میں سو رہا ہے جناب، مزے سے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، لیکن مشین جو ہے اس کے لیے پیسے بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے پیسے چھاپی جا رہی ہے۔ تو ہے نا بڑی حیرت کی بات۔ تو جناب آج کا آئیڈیا جو ہے وہ میں اسی سے متعلق ہی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ گھر میں سوتے رہیں گے، بیڈ کے اوپر لیٹے رہیں گے، لیکن مشین جو ہے وہ آپ کے لیے پیسے چھاپتی رہے گی۔ تو وہ آپ ایک مشین بھی لگا سکتے ہیں، دو بھی لگا سکتے ہیں، تین بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کتنی مشینیں لگانا چاہتے ہیں اور کتنی مشینوں سے پیسہ جو ہے وہ چھاپنا چاہتے ہیں۔ پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں جناب، آج کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری دنیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم روز آپ کے لیے نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، نئی نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی آئیڈیا آپ کو سمجھ آتی ہو، جو بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگتا ہو، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، وہ آئیڈیا آپ اس کے اوپر کام کر کے تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی پیسہ کمانے کا شوق ہے، آپ بھی جناب کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو روز اسی طرح نئے سے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج کا آئیڈیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں جناب آپ نے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے۔ تو وہ ورکنگ کرنے کے بعد آپ اچھا خاصا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ نے جناب انارکلی اور اس کے ارد گرد بہت سارے ایریاز ہیں، اسی طرح اردو بازار ہے، اس کے قریب قریب بھی ایریا ہے، ان کے اندر آپ نے وزٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس چیز کا آپ نے وزٹ کرنا ہے اور کیا ورکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ لاہور سے باہر رہتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، پاکستان کے اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت ساری مارکیٹس ہوں گی، وہاں پہ جا کے بھی آپ اپنے علاقے میں یہ ورکنگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اردو بازار یا نارکلی کے ارد گرد ایریاز ہیں، وہاں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ ایسی دکانوں کا آپ نے وزٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فوٹو کاپی کی مشینیں جو ہے وہ مل رہی ہوں، اور وہ ہم نے نئی پرچیز نہیں کرنی ہے۔ وہاں پہ سیکنڈ ہینڈ مشینیں بھی جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں، ان میں جناب اچھی کنڈیشن کی بھی ہوتی ہیں، نارمل کنڈیشن کی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے جو اچھی کنڈیشن کی مشینیں ہیں ان کا ہم نے وزٹ کرنا ہے، مختلف دکانوں پہ جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے جی مجھے سیکنڈ ہینڈ مشین چاہیے، تو اس کے متعلق مجھے جو بتائیں کون سے ماڈل آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا ان کی پرائسز ہیں، کیا کیا ان کے فنکشن ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ان سے لینی ہے اور ایک جناب کاپی بنانی ہے، ڈائری بنانی ہے، اس کے اوپر آپ نے وہ ساری ڈیٹیل اس کے ماڈل کے ساتھ ہی وہ آپ نے لکھ لینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے لکھ لینا ہے کہ جی اس پرائس میں مجھے یہ مشین جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بہت ساری دکانوں کے اوپر جانا ہے، بہت سارا ڈیٹا آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ پھر جناب ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اچھا جی اس میں آپ کے پاس بہت سارے ماڈل بھی آ جائیں گے، بہت سارے سائز کی مشینیں بھی آپ کے پاس آ جائیں گی، بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ اس میں پرنٹنگ جو کرتی ہیں مشینیں، اس میں جناب سمپل مشینیں بھی مل جائیں گی، آپ کو کلر مشینیں بھی مل جائیں گی۔ تو وہ آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ سارا کلیکٹ کرنا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری کے اوپر نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کر کے تو اب آگے آپ نے جو ورکنگ کرنی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو، کیونکہ یہاں سے ہمارا کام نہیں شروع ہونا، ہمارا کام جو ہے وہ آگے اگلے سٹیپ میں شروع ہونا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ کیا ہے، آپ کے ایریا میں جناب بہت ساری فیکٹریاں ہوں گی، بڑی بڑی فیکٹریاں، ان میں جناب آپ نے فیکٹریوں کے اندر جانا ہے، وہاں پہ جو بھی بندہ ڈیل کر رہا ہے، فرض کرو وہ ایچ آر مینیجر ڈیل کر رہا ہے، وہ کوئی ایڈمن مینیجر ہے، یا کوئی ان کا جنرل مینیجر ہے، یا کوئی انہوں نے جناب کوئی بندہ ہائر کیا ہوا جو کہ لیبر وغیرہ کوئی یا مشینیں وغیرہ جو ہیں ان کی مینٹیننس کو یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، تو اس بندے کو آپ نے اپروچ کرنا ہے، اس بندے کو آپ نے جا کے ملنا ہے اور ان سے پتہ آپ نے کیا کہنا ہے۔ بڑا زبردست اور ڈفرینٹ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا آئیڈیا آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا، نہ ہی آپ نے اس طرح کے آئیڈیا کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو اس لیے بڑا زبردست آئیڈیا ہے، پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ کے تو آپ اس کو آرام سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو فیکٹری کے اندر جانا ہے آپ نے، فیکٹری میں جا کے تو متعلقہ بندے کو مل کے ان سے کہنا ہے کہ جناب ہم آپ کو فوٹو کاپی مشینیں جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے، رینٹل بیس پہ آپ کو دیں گے۔ اس میں آپ نے ان سے پوچھنا ہے جی آپ کو کس طرح کی مشین کی ریکوائرمنٹ ہے، کتنے پرنٹ آپ کے ڈیلی نکلتے ہیں، کتنے منتھلی نکلتے ہیں، تاکہ اس حساب سے اس کیپیسٹی کی مشین جو ہے اس کی میں آفر آپ کو دے سکوں۔ کیونکہ یہ جو میں آئیڈیا بتا رہا ہوں اس میں فیکٹریوں کے اندر فوٹو کاپی مشین جو ہے وہ لوگوں نے کم پرچیز کی ہوتی ہیں،
لوگ جو ہے وہ اس کو پرچیز نہیں کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی باہر سے جو ہے وہ فوٹو کاپی مشین مل جائے۔ جس طرح نارملی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہے مختلف فیکٹری والوں کو جو ہے وہ رینٹل بیس پہ دی ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر اپنے ورکرز کو بھی لے کے آتے ہوتے ہیں، اپنے اسٹاف کو بھی انہوں نے وہ گاڑیاں جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوتی ہیں۔ تو منتھلی جو کرایہ آپ کے ساتھ طے ہوتا ہے وہ منتھلی وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں، جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ خود اس کو مینج کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی گاڑی بھی سیف رہتی ہے، آپ کو جناب منتھلی اس کی انکم بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے فیکٹریوں کے اندر جو ہے فوٹو کاپی مشینیں جو ہیں وہ رینٹل بیس پہ دی جاتی ہیں، تو وہی کام آپ نے کرنا ہے، ان کے ساتھ طے کرنا ہے جی اچھا جی آپ کو ہم ایک مشین دیتے ہیں، آپ کا پر پرنٹ کے حساب سے آپ نے ان کے ساتھ ریٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ فرض کرو ایک پرنٹ کا آپ ان کے ساتھ 50 پیسے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو، اس میں صرف آپ نے 50 پیسے پر پرنٹ کے لینے ہیں، اور کوئی چیز آپ نے نہیں ان کو دینی ہے۔ پیپر بھی انہوں نے خود ہی ارینج کرنا ہے، اس کی انک وغیرہ کا بھی انہوں نے خود ہی ارینج کرنا ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ منتھلی جا کے اس مشین کی تھوڑی بہت جو مینٹیننس ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، اور جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کا ان کے ساتھ ریٹ طے ہو گیا پر پرنٹ کے حساب سے 50 پیسے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آپ اس ٹائم کے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے یا ان کی پرنٹنگ کے حساب سے ریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے 50 پیسے ان کے ساتھ ریٹ ڈیسائیڈ کر لیا۔ اب کیا ہے کہ ایک پراپر ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ نے ان سے سائن کروا لینا ہے، وہ اس میں لکھا جائے گا کہ جی یہ مشین یہ بندہ جو ہے وہ فیکٹری میں رینٹل بیس پہ رکھ رہا ہے، اور پر پرنٹ کے حساب سے ہمارا ان کے ساتھ یہ ریٹ طے ہو گیا، جتنے پرنٹ منتھلی نکلا کریں گے اس حساب سے ان کو جو ہے ہم پیمنٹ دے دیا کریں گے۔ تو وہ اس طرح کا ایک ایگریمنٹ بنانا ہے، وہ آپ نے بھی سائن کر دینی ہے، وہ متعلقہ فیکٹری کا جو ایڈمن ہے، یہ جو بھی بندہ ہے وہ بھی سائن کر دے گا، تو یہ آپ کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھی سی آپ کی ظاہر ہے کمپنی کا نام بھی آپ نے رکھ لینا ہے، اور جناب ایک بل بک بنوانی ہے۔ منتھلی آپ نے وہاں پہ جانا ہے، مشین کے اندر ہی ڈاٹا فکس ہوتا ہے کہ جناب اس مہینے کے اندر کتنے پرنٹ جو ہے وہ اس مشین میں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ 1000 ہو سکتا ہے، وہ 2000 ہو سکتا ہے، وہ 500 ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہوگا وہ آپ نے ایک بل بنانا ہے۔ بل بنا کے وہاں پہ فائنانس والوں کو یا جناب جو بھی ان کا کیشیئر ہے یا جو بھی اکاؤنٹس والا بندہ ہے اس کو انہوں نے آپ نے دینا ہے وہ بل، اور جناب جو بھی آپ کی پیمنٹ بنتی ہے، وہ 20,000 بن رہی ہو، وہ 30,000 بن رہی ہو، وہ 50,000 بن رہی ہو، جتنی بھی وہ پیمنٹ بنتی ہے، جتنا بھی اس کے اندر سے پرنٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ آپ نے پیمنٹ ان سے لینی ہے، اور جناب آپ نے گھر آ جانا ہے۔ تو کیسا مزے کا کام ہے کہ جناب آپ نے ایک مشین لی ہے، مشین فرض کرو آپ کو 1,00,000 روپے کی ملی ہے، وہ آپ نے فیکٹری والوں کو دے دی ہے، اس کی مینٹیننس وغیرہ ساری فیکٹری والے دیکھ رہے ہیں، پرنٹنگ میں جو بھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں، پیپر ہو رہا ہے، انک ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بجلی ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ کمپنی کا ہے۔ آپ نے صرف ایک ریٹ طے کر لیا ہے، وہ منتھلی آپ نے جانا ہے، اس کے اندر سے ہی آپ نے ڈیٹا نکالنا ہے کہ اس مہینے میں کتنے پرنٹ نکلے ہیں، اس حساب سے بل دینا ہے اور اپنی پیمنٹ لے کے آپ نے آ جانا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ 3-4 مہینے کے اندر اندر آپ کو وہ مشین کے جو ٹوٹل آپ نے جو پیمنٹ اس کی دی تھی، جس ریٹ پہ آپ نے اس کو پرچیز کیا تھا، 3-4 مہینے کے اندر اندر آپ کی وہ پیمنٹ جو ہے وہ نکل آئے گی، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک فیکٹری کے اندر اس کو شروع کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دوسری فیکٹری میں بھی مشین دے سکتے ہیں، اسی طرح تیسری میں دے سکتے ہیں، جتنی آپ جناب آپ کی کیپیسٹی ہے، 3 فیکٹریاں لگانی، 4 لگانی، 5 لگانی ہے، 10 لگانی ہے، اس طرح سے جناب آپ ان کو مشینیں دیجیے، اور آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے جناب اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ مشینیں جو ہیں وہ آپ کے لیے دھڑا دھڑ جناب پیسے چھاپ رہی ہیں، آپ کا بل جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، جتنے پرنٹ نکلتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے پیسے بنتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کر کے دیکھیے، ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا، اور اس طرح سے یہ والا کاروبار کر کے تو آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ مختلف چیزیں بھی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اس کا آپ کو پیپر بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی ظاہر ہے آپ نے چارجز لینے ہیں، اس کی انک دے سکتے ہیں، اس طرح سے ملٹیپل چیزیں ہیں، اسٹیشنری وغیرہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا خاصا آپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ بڑا یونیک آئیڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا آئیڈیا آپ نے پہلے کہیں نہیں سنا ہوگا، نہ ہی کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آج کا آئیڈیا اچھا لگا ہو، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ضرورت ہو اور وہ اس کو دیکھ کے اپنا کام شروع کر سکے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے، تو روز نئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ نئے آئیڈیا اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔